آج میں ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زارا اور امن دلہن بن بیٹھی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو شادیاں، مگر کس کے دل میں شادی مانی نہیں تھی۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھی، لیکن زارا اور امن کے دل میں ماتم کا سما تھا۔ یہی حالت حمزہ اور حفیظ کے ساتھ تھی، جو اپنی محبت نہ ملنے پر افسردہ سا تھے، مگر کس سے بھی دل کی بے تابی کا اظہار کیوں کرتے۔ گھر میں مہمان کی آمد تھی، جبکہ عمر حیات اور سکندر حیات دونوں خوش باز شہن میں بیٹھے خوشیاں گپیاں لگا رہے تھے کہ اس بات سے بے خبر کہ بچے کس عزت سے گزر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں بڑوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ چھوٹے ان کے غلط فیصلوں کو بھی کبھی نہ کبھی قبول کر لیں گے اور ایک دن خوشیوں کو نام پر سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج سے تقریب 10 سال پہلے ان کی تقدیروں کا فیصلہ ان سے پوچھا بنا ہی کر دیا تھا۔ جب زارا پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے فوری بھائی سکندر اور اپنی بیٹی حافظ کے لیے مانگا لیا تھا۔ پہلے بیٹے کے ساتھ پہلی بیٹی کی شادی اور جبکہ دوسری بیٹی کے لیے دوسری بیٹے کی شادی رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے، بھائی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جبکہ اپنے بیٹیوں کے لیے بھی بہو لانا کی فکریں نہیں تھی۔ لیکن انسان جو بھی لکھتا ہے وہ اکثر ان کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا اور تقدیر کچھ اور ہی لکھ دیتی ہے۔ دونوں لڑکے لڑکیوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہنسی کھیل کر گزرا تھا۔ بچپن کا شہنری دور کٹ گیا اور لڑکاپن کا دور شروع ہو گیا تو ذمہ داریاں کا تھوڑا احساس ہونے لگا۔ اب سب کی توجہ پڑھائی پر ہوتی تھی۔ زارا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن امن ایک مکمل شخصیت کی مالک تھی اور مکمل نظر آتی تھی۔ نہ صرف پڑھائی میں تیز تھی بلکہ گھر کے تمام قسم کے کھانوں میں بھی بہت ہی زیادہ تیز تھی اور اکثر گھر کے سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اپنے والدین سے کہ میں امی گھر کے سارے کام کروں گی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی، اور جب کہ اگر کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کے آگے کھانے وغیرہ اور پینے کی چیزیں بھی سامنے رکھتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی تھی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتی تھی۔ وہ بھی اس کی تعریف پر پھول نہیں سماتے اور اچھے کھانے بنا کر سارے گھر والوں کو کھلاتی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی مارتیاں دیکھ کر اس پر سے صدقے واری ہوتی جاتی تھی اور اس کو بھی بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی، جبکہ مسز حیات کو بھی دل سکون ملتا تھا جب وہ اپنی ہونے والی بہو کو اتنا چست اور چالاک دیکھتی تھی، اور یہی بات شاید حافظ کے لیے بھی دلچسپی کی باعث بن گئی تھی۔ تبھی وہ من پھوٹ اور بدتمیز زارا کی بجائے امون کو جانب متوجہ ہونے لگا۔ امون نے بھی اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے اس کی جذبات کو بڑھاوا دیا تھا۔ حافظ کو اور چاہیے کیا تھا؟ حافظ اس سب سے بہت ہی زیادہ سکون اور راحت ملتی تھی کہ جب امن اس کے اچھے سے برتاؤ دیتی تھی، اور یہی سب حافظ چاہتا تھا۔